پھر اللہ تبارک و تعالی نے حالات حاضرہ اگر آج دیکھیں تو اس کے تناظر میں بڑا خوبصورت پیغام سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا اور تم پر مصیبت نہیں آئے گی اور تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی اگر مسلمان ہوئے ہو تو اسلام لانے کے بعد تمہیں پیٹا جائے گا، کوٹا جائے گا، ستایا جائے گا، تمہارے اوپر آزمائش آئی جیسے اگلوں پر آئی تھی۔ اب آج دنیا میں، پوری دنیا میں اگر مسلمان تکلیف میں پریشان ہے، جیسے فلسطین کے حالات دیکھ لیں اور دوسرے ممالک کے حالات دیکھ لیں، تو کمزور مسلمانوں کا ایمان جو وہ ڈگمگانے لگتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر بھی پیٹے کیوں جا رہے ہیں، کوٹے کیوں جا رہے ہیں، برباد کیوں کیے جا رہے ہیں، مارے کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ 1450 سال پہلے یہ بات کہہ دی گئی کہ ایمان لانے کے بعد جیسے اگلوں کا امتحان لیا گیا، انہیں ستایا گیا، انہیں تکلیف دی گئی، اللہ نے انہیں جانچا، ان کی آزمائش لی، تو جب تک اللہ تمہیں بھی آزمائے گا نہیں اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یار کی مرضی ہے کس طرح آزماتا ہے، بلکہ پہلے لوگوں کو تو آروں سے چیر دیا گیا، اور عام پبلک کی بات نہیں، انبیاء کو، حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دردناک انداز میں شہید کیا گیا، بعض بزرگوں کو جلتے ہوئے تیل کے اندر، کڑائی کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو سخت آزمائش ہے، اور پھر اس کے بعد جو آگے بات کہی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آزمایا کہ ان کو ہلا ڈالا گیا، یعنی وہ لوگ بھی ہل گئے آزمائش کے اندر، اور پھر یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ والے، یعنی آزمائش اتنی سخت آئی کہ رسول اور ان کے ساتھی کہنے لگے اللہ کی مدد کہاں ہے؟ یعنی اتنی مصیبت آئی کہ رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہاں ہے اللہ کی مدد؟ تو جواب آیا کہ اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی مدد اس وقت پہنچتی ہے جب آزمائشوں کی انتہا ہو جاتی، جب ستانے والے ستانے کی انتہا کر لیتے، تکلیف پہنچانے والے تکلیف پہنچانے کی انتہا کر، ابتدا میں کبھی مدد نہیں آتی، ہمیشہ مدد انتہا میں۔ آپ دیکھیں طائف کی وادی میں اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جب پہلا پتھر پڑا، جب جبریل نہیں ہے، حالانکہ جب پہلا پتھر پڑا تب بھی تو قدرت دیکھ رہی تھی، وہ بے نیاز رب کے لیے کیا تھا، اسی وقت تو بھیج دیا جاتا، لیکن پہلے پتھر پر جبریل نہیں آئے، فرشتہ نہیں آیا، جب انتہا کی ظالموں نے کہ خون سے لہو لہان کیا، حتیٰ کہ نالین خون میں بھر گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بظاہر بتقاضے بشریت کھڑے نہ رہے بلکہ آپ بیٹھ گئے، خون اتنا گیا بیٹھ گیا، تو دونوں طرف سے پکڑ کے اٹھایا گیا اور پھر پتھر مارا گیا۔ یہاں تک کہ پورا وجود زخموں سے چھلنی ہوا، اور اب اللہ کے رسول علیہ السلام جب بظاہر کھڑے نہ ہوئے تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ جیسا فرمائیں گے ویسے ہوگا، اور یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں گے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔
پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے. حضور نے نظر اٹھا کر کے کہا کہ اس نے تو مجھے رحمت بنا کے بھیجا. اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں. فرشتے بھی حیران تھے, کوئی اتنا بھی صبر والا ہو سکتا ہے؟ فرشتوں کو بھی حیرانگی ہے ان کے صبر, بلکہ صبر ایوب بھی اب یہاں حیرت میں ہے کہ کوئی اتنا بھی بڑا صبر والا ہو سکتا. تو اللہ کی مدد ہمیشہ آخر میں آتی.